بھول گیا تھا اپنی ماں کو، اس کی پرورش تربیت تک کو فراموش کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اس کو پکار رہی ہیں، انہیں اس کے ساتھ کی، اس کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ تو بس اب سہانا میں لگا تھا، سہانا نے اسے سب طرف سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ بس اب شرجیل سہانا میں اور اپنے آنے والے بچے میں گم رہنے لگا تھا۔ ذرا سے لڑائی جھگڑے، غلط بیانی، جھوٹی باتوں میں آ کر وہ اپنی محبت کو مٹا گیا۔ یہ کیسی محبت تھی! 25 سالہ محبت 1 سالہ محبت کے آگے ہار گئی، سب فراموش کر گئی۔ محض سہانا یاد تھی، باقی سب کچھ یاد نہیں۔ بس اب وہ اپنی دنیا میں مگن تھا، اپنی بسائی ہوئی دنیا اتنی خوشگوار تھی کہ اسے اپنی ماں نظر بھی نہیں آ رہی۔ اس کی انتہائی اذیت ناک پل یہ خیال دل میں نہیں جگا کہ انہیں ان کے ساتھ کی کتنی ضرورت ہے، وہ کتنی تنہا اکیلی ہیں، ایک کمرے میں صبح سے شام ناساز طبیعت میں کس طرح گزار رہی ہیں۔ سہانا تو تھی ہی بے حس، لیکن اب شرجیل بھی بے حس لاپرواہ بن چکا تھا۔ بس اسے اپنی بیوی کا احساس اور خیال تھا۔ 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، شائستہ بیگم کے انتقال کو 19 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ شرجیل اور سہانا کا اکلوتا بیٹا 19 سال کا ہو چکا تھا۔ شہریار انتہائی ضدی، خود سر، بدتمیز تھا، جو منہ میں آتا کہہ جاتا، ماں و باپ کا لحاظ نہ کرتا، ہر ایک کے سامنے ان کی کھلی تذلیل کرتا، ان کے بے لوث اور سچی محبت کو ناٹک کہتا۔ شہریار انتہائی بگڑا ہوا لڑکا بن چکا تھا۔ اسموکنگ، لیٹ نائٹ کلب میں رہنا، لڑکیوں کے جھرمٹ میں اس کا ٹھکانہ تھا۔ شرجیل کی محنت کی سالوں کی کمائی ہوئی جمع پونجی دوستوں میں اڑا دیتا۔ سہانا اور شرجیل اب شہریار کی وجہ سے بیمار رہنے لگے تھے، دن رات اس کی ہی فکر میں رہتے۔ شرجیل تو دل کا مریض بن چکا تھا، اکثر و بیشتر وہ بیڈ ریسٹ پر رہا کرتا۔ شرجیل کے دل میں ہوک سی اٹھی، میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا کیا، انہیں بڑھاپے میں اکیلا تنہا چھوڑ دیا۔ ان کا تھا ہی کون میرے سوا، اور میں نے انہیں تنہا اور تاریک راہوں میں، عمر کے اس حصے میں جس میں ماں باپ کو اولاد کے ساتھ پیار چاہت کی ازحد ضرورت ہوتی ہے، انہوں نے مجھے سنبھالا، اتنا بڑا کیا، پالا پوسا، اور جب میری حق ادا کرنے کی باری آئی تو میں کیسا بے دید ہو گیا۔ تف ہے مجھ پر، میں نے ایسا کیوں کیا، اپنی آخرت خراب کر لی۔ اے میرے مولا، میرے اچھے سچے سونے، اب مجھے معاف فرما دے۔ میں نے اپنی ماں جیسی ہستی، جس کے قدموں میں جنت ہے، جو اولاد کے لیے باعث راحت و مسرت ہے، میں نے اس کی ناقدری کی، میرے خدا مجھے معاف کر دے۔ شرجیل کی آنکھوں سے ندامت سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ گر گڑا کر اپنے رب سے معافی طلب کر رہا تھا۔ سہانا اپنی دوست سے باتوں میں مشغول تھی، اس بات سے قطعی بے خبر کہ اس کا شوہر جاگ رہا ہے۔ شرجیل آنکھیں موندے بازو آنکھوں پر رکھے لیٹا ہوا تھا، اور سہانا سمجھ رہی تھی کہ وہ سو رہا ہے۔ درخشاں یار، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے اپنی ساس کا بہت دل دکھایا، کتنا غلط کیا نا میں نے، فضول من گھڑت کہانیاں اور جھوٹ کہہ کر شرجیل کو ان سے دور کر دیا۔ شرجیل تو اپنی ماں کے بہت فرما بردار تھے، اور ایک میرا بیٹا ہے، وہ تو ابھی سے ہماری اتنی نافرمانی کرتا ہے، شادی کے بعد تو نہ جانے کیسا ہو جائے گا، ابھی ہی ہمارے بس میں نہیں، ہماری ذرا بھی عزت نہیں کرتا، پتہ نہیں کس پر چلا گیا ہے۔ شہریار شرجیل تو بہت نیک و فرما بردار بیٹے تھے، اپنی ماں کے میرا بیٹا اپنے باپ پر ہی چلا جاتا۔ سہانا مصروف تھی باتوں میں، اور شرجیل پر تو ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے اپنی ماں سے کیا کہا، کتنی تذلیل کی، محبت کے دائروں سے باہر نکل کر نفرتوں کی بھٹی میں چلانا شروع کر دیا۔
شرجیل کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ وہ خود کو نہ سنبھال سکا اور نہ درد برداشت کر سکا۔ بس چپ چاپ اس دنیا سے ناتا توڑ کر دار فانی سے کوچ کر گیا۔ سہانا بے خبر ہی رہی۔ سہانا پر سختہ طاری تھا۔ سہانا کی سوچنے سمجھنے کی تمام تر صلاحیت مفلوج ہو گئی تھی۔ شرجیل کو گزرے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ شہریار کو ان کی کوئی پرواہ نہ تھی، ان کی طرف توجہ تھی، نہ اپنی زندگی کی رنگینیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سہانا اکیلی تنہا شرجیل کی یادوں کے گلستان میں گم رہتی تھی۔ شہریار بیٹا، یہ لڑکی کون ہے تمہارے ساتھ؟ سہانا عصر کی نماز پڑھ کے کمرے سے نکلی تو ایک لڑکی ویسٹرن انتہائی گھٹیا لباس، ترین زیب تن کیے شہریار پر جھکی بیٹھی تھی۔ سہانا کو شہریار کو دیکھ کر جھٹکا لگا کہ اب اس کی عیاشیاں گھر تک آ گئی ہیں۔ یہ انم ہے مما، میری وائف اور آپ کی بہو۔ سہانا بیگم حیرت سے گنگ ہو گئی۔ ان پر جیسے ساتواں آسمان ٹوٹا تھا۔ ان کی بہو انتہائی گندے کپڑوں میں ملبوس تھی۔ شہریار نے اپنی نافرمانی کا واضح ثبوت دے دیا تھا اور شہریار کی زندگی پر سہانا کا کتنا حق تھا آج سہانا کو اچھی طرح پتہ چل چکا تھا۔ ایکسکیوز می، ایک کپ چائے دے دیں؟ انم نے ٹی وی دیکھتے ہوئے ایک نظر سہانا پر ڈال کر کہا تھا۔ سہانا بیگم ابھی پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد، دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد کچن صاف کر کے نکلی تھی اور ذرا سی گاؤس پر ٹکی ہی تھی کہ حکم صادر ہو چکا تھا۔ سہانا لاچاری سے بولی تھی، بیٹا 2 منٹ، میں بہت تھک گئی ہوں، ابھی دیتی ہوں۔ اے بڑھیا، اس گھر میں رہنا ہے تو کام کرنا ہوگا، آرام نہیں۔ انم کے لہجے میں کتنی حقارت تھی۔ سہانا ٹلملا کر رہ گئی، کچھ بھی نہیں کہہ سکی، بس اپنے تھکے ہارے وجود کو سنبھال کر دوبارہ کچن کی طرف چل دی۔ اب سہانا بڑھاپے کی سرحدوں کو چھونے لگی تھی۔ چہرے پر جھریاں، بالوں میں سفیدی، جوڑوں میں درد، جسم کمزور۔ سہانا کا جسم اب